خطے کے پاور ڈائنامکس بدل گئے ہیں۔ اب ایران جنگ سے بچنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہے، اب امریکہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہونے کے بعد سیز فائر چاہتا ہے۔ طاقت کے بل بوتے پر امن تلاش کرنے کی اس سوچ نے خطے کو ایک ویشس سرکل یعنی شیطانی چکر میں پھنسا دیا ہے۔ ایسا نظام جہاں ایران سے تو شفافیت کا مطالبہ کیا جائے لیکن اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کو خفیہ رہنے دیا جائے اور اس پر بات بھی نہ کی جائے، یہ ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔ اس ہفتے کی نشست کا اصل مقصد محض امریکہ کے 15 نکاتی جنگ بندی کی تجاویز یا ایران کی 10 نکاتی تجاویز نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ایک ایسا مضبوط اور مستقل قسم کا راستہ بنانا چاہیے اسے جو دشمنی کو دوستی میں بدل دے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ اسلام آباد میں سب کی نظریں صرف اس لیے نہیں لگی ہوئی ہیں کہ وہاں امریکی وفد آنے والا ہے اور ایران کی جانب سے اس کے وفد کا بھی انتظار ہے۔ امریکی وفد روانہ ہو چکا ہے جو آج یا کل کے درمیان کی شب میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور ایران کے وفد کے ابھی آنے کی کوئی حتمی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ بعض اوقات یہ سنا جا رہا تھا بعض ذرائع سے کہ یہ مذاکرات بالواسطہ یا براہ راست جمعے کے دن اسلام آباد میں ہونے تھے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہفتے کو یعنی کل یہ مذاکرات ہوں گے۔ تو اس خطے کی بدلتی ہوئی جیو پالیٹکس اور ملٹری بیلنس آف پاور میں تبدیلی کو بھی نئے زاویے سے سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ 28 فروری سے شروع ہونے والے جنگ سے پہلے تک، یعنی جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر جو بمباری شروع کی تھی، اس دن سے پہلے تک ایران جنگ سے بچنے کے لیے امریکہ کی شرائط کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا، یہاں تک کہ زیرو انریچمنٹ کے لیے بھی اس نے اشارے دے دیے تھے۔ لیکن جب جنگ ہو گئی اور امریکہ اسرائیل ایکسس نے بھرپور تباہ کن حملے کر دیے اور ایران کے پاسداران نے جوابی حملے کی صلاحیت دکھا دی، یعنی سیکنڈ سٹرائک جس کو کہتے ہیں، تو خطے کے پاور ڈائنامکس بدل گئے ہیں۔ اب ایران جنگ سے بچنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ اب امریکہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہونے کے بعد سیز فائر چاہتا ہے، کیونکہ اس کی میونیشن، اسلحہ، بارود، میزائل انٹرسیپٹرز، ان میں کافی زیادہ کمی بیش پیدا ہو چکی ہے۔ اس لیے جنگ کے بعد کا ایران جنگ سے پہلے کے ایران سے بالکل مختلف ہے۔ امریکہ یا دنیا کے کئی ممالک کو یہ بنیادی اسٹرکچرل تبدیلی سمجھنے میں کافی مشکل آ رہی ہے۔ جے ڈی وینس، شٹ وٹکوف اور جوائی بابو کشنر ہفتے کو ایرانی وفد سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں، ہوتا دونوں کو الگ الگ کمروں میں بٹھایا جائے اور پاکستان صرف ان کے درمیان فائلیں اور منٹس جو ہیں وہ ایکسچینج کرے۔ تو جو بھی مذاکرات کرتے ہیں انہیں ایک مختلف رویے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران اب وہ نہیں ہے جو جنگ رکوانا چاہ رہا تھا یا جنگ سے بچنا چاہ رہا تھا۔ اب ایران اپنی اس جنگ کا جو اس پر مسلط کی گئی ہے اس کا ایک منطقی انجام چاہتا ہے کہ یا تو ہمیشہ کے لیے جنگ ختم ہونی چاہیے اس خطے میں، یا پھر یہ جنگ ابھی جاری رہے گی۔ تو اسی لیے اسلام آباد ٹاکس امریکہ اور دنیا کی کئی طاقتوں کے لیے ایک مختلف شکل پیش کریں گی۔ اس تبدیلی کو صرف سمجھنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس تبدیلی کے بعد کے حالات میں خطے کے استحکام کے لیے ایک مختلف سطح پر ایک اچھی اسٹریٹجی کے طور پر سوچنا بھی پڑے گا۔ مشرق وسطیٰ کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ روایتی جنگوں اور زمینوں پر طویل مدتی قبضوں، خفیہ فوجی کارروائیوں اور بہت ہی اعلیٰ سطح کی سفارتکاری کا ایک پیچیدہ اور الجھا ہوا سلسلہ نظر آتا ہے۔ اس تنازع کی بنیادوں میں 1948 کی عرب اسرائیل جنگ ہے، جسے نکبہ یا تباہی کہا جاتا ہے، جب فلسطین کی سرزمین پر نئے آباد کار یہودیوں نے اپنا ایک اسرائیل بنانے کے نام پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد 1956 کا سوئس نہر کا بحران اور پھر 1967 کی 6 روزہ جنگ، جس کے دوران اسرائیل نے مغربی کنارے، غزہ اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔
پھر اس تنازع نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ فوجی طاقت کا استعمال کا یہ رخ 1973 کی رمضان جنگ یا اسرائیل جسے یوم کپور کی جنگ کہتا ہے یہ ہوئی، اور لبنان میں ہونے والی 2 بڑی جنگوں اور غزہ میں ہونے والی موجودہ تباہ کن فوجی کارروائیوں اور لبنان پر بمباری تک مسلسل یہ مسئلہ جاری ہے۔ ایران سے اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے پیچھے بھی یہی تاریخ ہے۔ ان کھلی جنگوں کے متوازی ایک خفیہ تاریخ بھی موجود ہے، جس میں اسرائیل نے ڈیمونا نامی نیوکلیئر ری ایکٹر یعنی ایٹمی مرکز کے ذریعے خفیہ طور پر ایٹم بم بنائے اور ٹارگٹ کلنگ یعنی مخالفین کو چن چن کر قتل کرنے کی ایک ایسی پالیسی اپنائی جس کے تحت تیونس میں PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے رہنماؤں سے لے کر تہران میں ایران کے ایٹمی سائنسدانوں، جرنیلوں اور رہبر اعلیٰ تک کو نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیے گئے سفارتی معاہدے جیسے کہ 1979 کا کیمپ ڈیوڈ معاہدہ یا 2020 کا ابراہم اکارڈ جو ہے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی بات کا ایک تسلسل ہے، اور ان سب میں ایک مشترک بات یہ رہی کہ یہ معاہدے باہمی برابری کے بجائے اسرائیل کی فوجی برتری اور تسلط کے سائے میں کیے گئے، نہ کہ حقیقی علاقائی اتحاد کے لیے۔ جتنے بھی معاہدے اسرائیل کے ہوئے ہیں اپنے کسی بھی ہمسائے کے ساتھ یا امریکہ نے جو کروائے ہیں، اس میں اسرائیل کا فوجی اور اقتصادی جو تسلط ہے وہ بڑھایا گیا ہے۔ تو فوجی طاقت پر اس تاریخی نثار نے سلامتی کا ایک ایسا پیٹرن یا ماڈل پیدا کیا ہے جو بنیادی طور پر غیر مستحکم ہے، کیونکہ اس میں ایک فریق کو طاقت دی جاتی، دوسرا فریق اس کے آگے کلائنٹ اسٹیٹ بن جاتا ہے۔ تو اس کا دار و مدار صرف اس بات پر ہے، یعنی اس کی کامیابی کا، کہ اسرائیل کے پاس اپنے تمام پڑوسیوں کے مقابلے میں کوالٹیٹیو ملٹری ایج یعنی ٹیکنالوجی اور اسلحے کی ایک ایسی برتری حاصل ہو کہ کوئی اسے خطے میں چیلنج نہ کر سکے۔ یہ ہے اسرائیل کی سیکیورٹی کا ماڈل۔ اور جب مغرب کا کوئی بھی تجزیہ کار کہتا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے یا اس کی سیکیورٹی کا رائٹ ہونا چاہیے، رائٹ ٹو ایگزسٹ ہونا چاہیے، تو وہ دراصل یہ بات نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسرائیل کی برتری ہر حال میں برقرار رہنی چاہیے اس خطے میں۔ تو طاقت کے بل بوتے پر امن تلاش کرنے کی اس سوچ نے خطے کو ایک وشس سرکل یعنی شیطانی چکر میں پھنسا دیا ہے۔ یہاں ایک فریق کی مکمل حفاظت کی کوشش دوسرے تمام فریقین کے لیے مکمل عدم تحفظ پیدا کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ مزید مہلک ہتھیاروں کی دوڑ اور پھر مزید جنگوں کی صورت میں نکلتا ہے، جو کہ عدم تحفظ کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ اس تسلسل کو توڑنے کے لیے مشرق وسطیٰ کو ملٹری اسٹریٹجیز کے بجائے نان ملٹری طریقوں کی طرف رخ کرنا ہوگا، اپنا رخ موڑنا ہوگا۔ اس تبدیلی کے لیے سب سے اہم قدم اسرائیل کا ایٹامک بمز جو ہے، ایٹمی ہتھیار جو ہیں، اس سے اسرائیل کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ واحد رستہ ہے جس سے خطے میں نیوکلیئر اسلحے کی دوڑ ختم ہو سکتی ہے، اور ایران کے ان ایٹمی عزائم کا خوف بھی ختم ہو سکتا ہے جو ابھی بنا ہی نہیں ہے، جنہیں ابھی صرف ایک تصور یا خدشہ سمجھا جاتا ہے۔ ابھی ایران کا ایٹم بم بنا نہیں ہے، خدشہ ہے، تصور ہے کہ اب نہیں تو کب، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 سال کب بنا لے۔ صرف اس تصور کی بنیاد پر اسرائیل کو یہ جواز ملا ہوا ہے کہ وہ یہاں پر ایٹم بم رکھ کے بیٹھا رہے۔ اسرائیل کی پالیسی عجیب ہے، اور ظاہر ہے سمجھنے والے سمجھتے بھی ہیں کہ اسرائیل نے اپنی ایک ایمبیولنٹ یا ایمبیگوٹی والی پالیسی رکھی ہوئی کہ کہتا بھی نہیں ہے کہ وہ ایٹمی طاقت ہے اور سب کو معلوم ہے کہ وہ ایٹمی طاقت ہے۔ تو اپریل 2026 کی اس موسم بہار میں جب بڑی سطح کی سفارت کاری جاری ہے اور تمام تر توجہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پر مرکوز ہے، اسلام آباد مذاکرات جو کہ اس ہفتے کے روز یعنی 11 اپریل 2026 کو ایک اہم مرحلے میں داخل ہونے والے ہیں، مصالحت کا ایک تاریخی موقع پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی سہولت کاری سے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے ان مذاکرات کا مقصد ایک عارضی جنگ بندی کو ایک مستقل تصفیے میں تبدیل کرنا ہے، اور یہی مقصد ایران کا بھی ہے کہ یہاں پہ اگر سیز فائر ہوگی تو پرماننٹ ہوگی، پھر پورے خطے میں جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ ایک جنگ دوسری جنگ کو ہوا دیتی ہے، شے دیتی ہے، اس کا سبب بنتی ہے۔ اگر اسرائیل کا فلسطینی علاقوں پر قبضہ برقرار رہتا ہے اور فلسطینیوں کو اپنی ریاست بنانے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو یہ جنگ کہیں بھی روکنے کے جتنے مرضی معاہدے ہو جائیں وہ نہیں چلیں گے۔
تو اسلام آباد کو اس اہم بیٹھک کے لیے منتخب کرنا اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان واشنگٹن اور تہران دونوں کے ساتھ فعال، اچھے تعلقات، مثبت تعلقات رکھتا ہے اور ایک غیر جانبدار ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ مذاکرات جو عارضی 2 ہفتوں کی ایک سیز فائر جو ہوئی ہے، جو صرف 2 دن ہی چل پائی ہے اور پھر ایک لٹکی ہوئی ہے کہ چلے گی یا نہیں چلے گی، یہ سیز فائر پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر کی تھی، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس لیے سیز فائر میں حصہ لیا ہے یا کی ہے کہ وہ اس وقت پھنسے ہوئے تھے، نکلنا چاہ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی سیز فائر ہو گئی، اسرائیل نے بہت ہی خونی قسم کا حملہ کیا ہے، تاریخ کا، لبنان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہوائی حملے کیے ہیں، 100 جگہوں پر بمباری کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ٹریپ سے نکلتے ہی فوراً جو مذاکرات کے دوران وعدے کیے تھے ان سے اپنی زبان پھیر لی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان مذاکرات کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، آگے پیش رفت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی تک یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ ہفتے کو امریکی وفد اسلام آباد پہنچ رہا ہے، اور امکان یہ ہے کہ ایران کا وفد بھی اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ ایران اپنا ہاتھ اوپر رکھنے کے لیے جب تک امریکہ کا وفد پہنچ نہیں جاتا ہے اسلام آباد، اس وقت تک وہ کھل کے اعلان نہیں کرے گا کہ ان کا وفد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ یہ ایک اعصاب کی جنگ کا بھی ایک حصہ ہے۔ تو ان مذاکرات میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی قیادت کے اعلیٰ وفود کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ موجودہ فوجی نظام اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ کون سا فوجی نظام؟ جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہوا ہے، کہ ہر چیز کا حل، سیکیورٹی، ترقی، سب کچھ فوج کی مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے۔ ملٹری کوالٹی ایج جو ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے، تو وہ اس وقت اسرائیل کو حاصل تھی۔ اس جنگ نے بہت ساری چیزیں بدلی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اسلام آباد معاہدہ، اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا مذاکرات کار مشرق وسطیٰ کی بدامنی کی اصل وجہ یعنی ایٹمی طاقت کے عدم توازن پر بات کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اب تک جب بھی ایٹمی مسئلے پر بات ہوئی ہے تو ایران کے ہی نیوکلیر پروگرام پر بات ہوئی ہے کہ وہ اتنا سا کام بھی نہ کرے، جبکہ ایران نے کہا کہ اگر وہ NPT کا سگنیٹری ہے تو اس کو تمام اختیارات، حقوق ملنے چاہیے جو کسی بھی NPT کے رکن ممالک کو ملتے ہیں۔ تو اصل وجہ ہم ابھی جب تک نہیں سمجھیں گے، ہم حقیقی معنوں میں امن بنانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم پھر ایک ڈنگ ٹپاؤ، عارضی کوئی ایک جگاڑ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیل کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کا مطالبہ محض اخلاقی نہیں بلکہ علاقائی استحکام کے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ میں آپ کو صرف ایک یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک پوری نفسیات اور پوری پالیٹکس ہے۔ رابرٹ ہاویس انٹرنیشنل ریلیشنز اور سیاسی نفسیات کے ایک انتہائی معتبر اور ماہر ناز امریکی اسکالر تھے۔ وہ کولمبیا یونیورسٹی میں بھی پروفیسر بھی رہے ہیں، اور انہوں نے اس شعبے کے چند بااثر ترین مفکرین میں ان کو شمار کیا جاتا رہا ہے۔ رابرٹ ہاویس اپنی تحقیق میں یہ سمجھایا تھا انہوں نے کہ ریاستیں اکثر سیکیورٹی ڈائلیما یعنی سلامتی کی ایک گو سی کیفیت میں پھنس جاتی ہیں، جہاں ایک ملک کا دفاعی قدم دوسرے ملک کے لیے حملے کا خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل کی ایٹمی پالیسی، جسے امیمت یا ایٹمی ابہام، ایٹامک ایمبیگوٹی کہا جاتا ہے، اسے خطرناک فوجی مہم جوئی کی شہ دیتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایٹم بم کی آخری ڈھال موجود ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جبکہ اس کے پڑوسی اسے ایک مستقل خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں اور اکثر یا تو اس سے دبے رہتے ہیں اور کوئی اس کے سامنے کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو کھڑا ہوا ہے وہ ایران جیسا ملک ہے، جو اپنے دفاع کے لیے بھی اب چاہے گا کہ ایٹمی صلاحیت حاصل ہونی چاہیے اسے، چاہے وہ ایٹم بم بنائے نہ بنائے۔ تو اگر خطے کی سب سے بڑی فوجی طاقت یہ کہے کہ ایٹمی ہتھیار اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں، یعنی اسرائیل، تو وہ دوسرے ممالک کو یہ کہنے سے نہیں روک سکتی وہ طاقت کہ انہیں بھی اپنی بقا کے لیے ایسے ہی ہتھیار چاہیے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے پاس رتی بھر بھی ایٹامک پروگرام نہیں ہونا چاہیے سوائے پاور پلانٹس کے۔ تو لہٰذا ایران کے ایٹمی خطرے کا حل پابندیوں یا حملوں میں نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کو، یعنی مڈل ایسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن فری زون
یعنی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنانے میں ہے۔ مشرق وسطیٰ کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک بنانے کا مطالبہ عرب لیگ کی کئی دہائیوں پر محیط جدوجہد کا عکاس ہے، جس کا باقاعدہ آغاز 1974 میں مصر اور ایران کی جانب سے اقوام متحدہ میں پیش کی گئی قرارداد سے ہوا تھا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اس مشن کو عالمی سطح پر اس وقت تقویت ملی جب 1995 کی NPT یعنی جو کہ نان پرولیفریشن ٹریٹی یا جوہری عدم پھیلاؤ کا جو معاہدہ ہے، اس کی کانفرنس میں امریکہ، برطانیہ اور روس کی ضمانت کے ساتھ ایک قرارداد منظور کی گئی تھی، جس میں اسرائیل سمیت تمام علاقائی طاقتوں سے ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اگرچہ 2010 کے ایکشن پلان اور 2019 سے جاری اقوام متحدہ کی سالانہ کانفرنسوں کے ذریعے عرب ممالک نے مسلسل اس بات پر زور دیا ہے کہ علاقائی امن کے لیے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کو عالمی نگرانی میں لانا ناگزیر ہے، لیکن عملی اقدامات کے فقدان نے خطے کو اسلحے کی دوڑ میں جکڑا ہوا ہے۔ آج ویسے عرب ممالک اسرائیل کو ڈی نیوکلیئرائز یا پورے علاقوں کو نیوکلیئر فری زون بنانے پر بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں۔ عرب لیگ کا یہ دیرینہ موقف آج بھی اسلام آباد جیسے فورمز کے لیے ایک بنیادی نقطہ بننا چاہیے ہے، جو یہ واضح کرے کہ حقیقی سلامتی ایٹمی برتری کے بجائے صرف مکمل غیر مسلح سازی، یعنی آپ نیوکلیئر فری ہو جائیں۔ آپ کو اپنی حفاظت کے لیے نیوکلیئر بم بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے مقابلے میں کسی اور ملک کے پاس یہاں پہ نیوکلیئر اسلحہ نہیں ہے۔ تو یہی ایک طریقہ ہے جس سے عالمی قوانین کی پاسداری ممکن ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کے ایٹمی اثاثوں پر بات کی جائے۔ اگر اسلام آباد کے اس مذاکرات کے ماحول میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر بات ہوتی ہے اور اسرائیل کے نیوکلیئر بموں پر، ایٹمی بموں پر بات نہیں ہوتی ہے، تو یہ توازن نہیں ہے، اور نہ یہ توازن کی کوئی ضمانت دے گا ایسا کوئی بھی معاہدہ یا بات چیت۔ ایسا نظام جہاں ایران سے تو شفافیت کا مطالبہ کیا جائے، لیکن اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کو خفیہ رہنے دیا جائے اور اس پر بات بھی نہ کی جائے، یہ ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں حقیقی استحکام کے لیے ایک بڑا سمجھوتا ضروری ہے، جہاں اسرائیل NPT یعنی جوہری عدم پھیلاؤ کے عالمی معاہدے میں شامل ہو اور اپنے ایٹمی مرکز ڈیمونا کو IAEA یعنی ایٹمی توانائی کے عالمی اداروں کے لیے اور ان کے معائنے کے لیے کھول دے، اور اس کے بدلے میں ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو مستقل طور پر مکمل شفاف بنائے۔ اسلام آباد میں ہونے والے ان مذاکرات میں پاکستان کا کردار، اپنا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان خود ایک ایٹمی طاقت ہے اور وہ ایٹمی تناؤ کی پیچیدگیوں اور عالمی پابندیوں کے بوجھ کو بخوبی سمجھتا ہے۔ اسلام آباد میں امریکی اور ایرانی وفود کو براہ راست بٹھا کر پاکستان اس تسلط کے نمونے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جو ماضی میں جنیوا یا ویانا کے مذاکرات میں ناکام ہو چکا ہے۔ پاکستانی قیادت بشمول وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ملک کو ایک ایسے پل کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو مغرب اور اسلامی دنیا دونوں کے خدشات کو سمجھتا ہے اور دور کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ اس ہفتے کی نشست کا اصل مقصد محض امریکہ کے 15 نکاتی جنگ بندی کی تجاویز یا ایران کی 10 نکاتی تجاویز نہیں رہنی چاہیے، بلکہ کہ ایسا مضبوط اور مستقل قسم کا راستہ بنانا چاہیے اسے، جو پورے خطے کو نہ صرف ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرے بلکہ دشمنی کو دوستی میں بدل دے۔ پاکستان بھی NPT میں شامل ہو جائے اگر انڈیا بھی ایسا کرنے پر راضی ہو جائے، اور یہ دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی، جس سے نہ صرف ساؤتھ ایشیا، مشرق وسطیٰ اور دنیا کے باقی حصوں میں بھی ایک بہت طویل مدت کے لیے ایک امن قائم ہو سکتا ہے۔ ابراہم اکارڈز کو اگرچہ امن کی ایک بڑی پیش رفت کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ بھی پرانے فوجی تسلط کے ماڈل کو ہی مضبوط کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معاہدے کسی حقیقی امن کی بجائے محض ایک فوجی بلاک بنانے کی کوشش ہے، تاکہ ایک مشترکہ دشمن یعنی ایران کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ ابراہم اکارڈ کی کل ایک لائن میں یا ایک لفظ میں کہانی یہ ہے۔ یہ معاہدے فلسطین کے بنیادی مسئلے اور اسلحے کی دوڑ کو حل نہیں کرتے، بلکہ محاذ آرائی کی نئی لائنز یا لکیریں کھینچ دیتے ہیں۔ حقیقی اور پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ ملٹری ہارڈ ویئر یعنی اسلحے کے بجائے
سفارتی سافٹ ویئر پر توجہ دی جائے۔ جدید ترین فوجی ہتھیار اور ایٹم بم کبھی بھی اچھے پڑوسی ہونے کا پیغام نہیں دے سکتے ہیں، وہ صرف مستقل بے اعتمادی پیدا کرتے ہیں اور ایسی خود اعتمادی جعلی قسم کی پیدا کر دیتے جو کہ ہمیں اس وقت نتن یاہو جیسے شخص یا لیڈرز پیدا کر کے دے رہی ہے، جن کے ہاتھ میں نیوکلیر بم کا ٹریگر ہے اور وہ دنیا کو یہ سمجھتے کہ اگر کوئی بھی میرے سامنے کھڑا ہوگا تو میں اس پہ ایٹم بم مار سکتا ہوں۔ یہ غلط قسم کی خود اعتمادی، فیک خود اعتمادی، اصل میں سب سے بڑا جنگ کا سبب یہی ہے، تنازع کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ یہی وہ غلط فہمیاں یا جعلی قسم کی خود اعتمادی ہے جو اسرائیل کو اس موڑ پر لے آئی ہے کہ وہ فلسطینیوں کا وجود ہی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد ایٹم بم ہے اور اس کو کوئی بھی طاقت دنیا کی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ سوچ ہی بدلنے کی ضرورت ہے اور امریکہ کو اب یہی کوشش کرنی چاہیے اگر وہ واقعی چاہتا ہے کہ خطے میں امن قائم ہو۔ جب کوئی ریاست خود کو ایٹم بم کے سائے میں چھپاتی ہے، اس کے پیچھے پناہ لیتی ہے، تو وہ اپنے پڑوسیوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ انہیں پارٹنر نہیں بلکہ اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ سلامتی کا نیا رخ اس سوچ پر مبنی ہونا چاہیے، سیکیورٹی جو خطے میں آئے گی، کہ امن صرف فوجی طاقت سے نہیں بلکہ باہمی احترام اور اکنامک کوآپریشن سے آتا ہے، جو کہ چین کا ماڈل ہے۔ اسلام آباد مذاکرات اس دہائیوں پر پرانی کشیدگی کو ختم کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ یہ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مذاکرات کی میز کرسیاں لگانے کا نام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا ایک باقاعدہ اسٹریٹجک لائن آف ایکشن یہاں پہ بننی چاہیے۔ اگر امریکہ اور ایران پاکستان کی زمین پر بیٹھ کر کسی سمجھوتے پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ سلامتی کسی ایک ملک کی اجارہ داری نہیں بلکہ سب کی مشترکہ ضرورت ہے۔ سیکیورٹی صرف اسرائیل کو ہی نہیں چاہیے، سیکیورٹی فلسطینیوں کو بھی چاہیے، لبنان کو بھی چاہیے، شام کو بھی چاہیے، جارڈن کو بھی چاہیے، مصر کو بھی چاہیے، ایران کو بھی چاہیے، سعودی عرب کو بھی چاہیے، ترکی کو بھی چاہیے، پاکستان کو بھی چاہیے۔ تو جب یہ سب سیکیورٹی چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ان سب کی مشترکہ ضرورت ہے۔ اسی لیے امریکہ کو بھی چاہیے کہ وہ اسرائیل کو ان عالمی قوانین سے مستثنی قرار دینا بند کرے جو وہ دوسروں پر نافذ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایران کو تو پوری طرح ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے جنگیں بھی کی ہیں اور اتنی بڑی جنگ جاری ہے اسی وجہ سے، لیکن اسرائیل کے ایٹم بموں پر وہ ایک لفظ نہیں بات کرتا۔ تو مشرق وسطیٰ میں طویل مدتی امن کا راستہ میزائلوں یا خفیہ کارروائیوں سے نہیں بلکہ تسلط کے ان ڈھانچوں کو، سٹرکچرز کو گرانے سے، ان کو ڈسمینٹل کرنے سے ہوگا۔ ایٹمی ہتھیاروں سے پاک مشرق وسطیٰ کوئی خواب نہیں بلکہ ایک منطقی ضرورت ہے، اور یہ ایک دن ہوگا۔ جب تک ایٹم بم کا سایہ نہیں مٹے گا، حقیقی سفارتکاری کی روشنی نہیں پھیل سکے گی، تمام سفارتی کوششیں ناکام ہی ہوں گی۔ اسلام آباد مذاکرات کو، اسلام آباد کی ان ٹاکس کو اس مسئلے کا پوری شدت سے ایک بوجھ اٹھانا چاہیے، ان کی ذمہ داری اٹھانا چاہیے، تاکہ ہفتے کے روز کی یہ نشست خطے میں ایٹمی دور کے خاتمے اور ایک محفوظ مستقبل کے آغاز کی علامت بن سکے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔